بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کا جسم بہت چھوٹا سا ہے، حالانکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہاں پوشیدہ ہے جس کی انسان کو خبر ہی نہیں۔ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اللہ نے انسان کو احسن تقویم پر خلق فرمایا۔ انسان اللہ کا ایک شاہکار ہے، تو ایسی کون سی طاقتیں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ رکھی گئی ہیں؟ ایک جگہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اگر فرشتے عبادت کے لیے کافی تھے تو پھر انسان کو بنانے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ اگر انسان اللہ کا راز ہے تو پھر اس انسان میں بھی بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم دکھائیں گے تمہیں اپنی نشانیاں کھلے آسمان کے نیچے اور خود تمہارے اندر، یہاں تک کہ تم کہہ اٹھو گے کہ یہی حق ہے۔ تو آخر وہ کون سی اللہ کی نشانیاں ہیں جو انسان کے اندر پوشیدہ ہیں؟ اگر انسان اس دنیا میں پیدا ہونے، بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے آیا ہے تو یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ انسان کی حیثیت اس کائنات میں کیا ہے اور وہ اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے؟ آج رات اس بات سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک انسان کے پاس جتنی بھی تاریخ موجود ہے، اس میں بہت بڑے بڑے فلاسفر، دانشور، صوفی، سنت فقیر، درویش سب ایک ہی بات کہتے آئے ہیں کہ آپ کو جاننا ہے، اپنے اندر کی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ اپنے آپ کو جاننے اور پہچاننے کے لیے مختلف مذاہب میں مختلف مشکلیں ریاستیں کی جاتی ہیں۔ ان مشقوں اور ریاستوں کو کچھ لوگ سیلف اویئر یا خودداری کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب معرفت الہی کے راستے اور ان سب کی منزل دیکھی ہے۔ معرفت الہی کے راستے اور ان سب کی منزل ایک ہی ہے، ایک خاص علم ہے جو خاص لوگوں کو عطا ہوتا ہے۔ جو خاص لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے اس کی خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ کسب سے نہیں بلکہ مالک کی عطا سے ملتا ہے۔ اس علم کو کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، جیسے ایک صوفی درویش کا قول ہے کہ تم نہیں پہچان سکتے اللہ تک عبادتوں اور ریاستوں کے ساتھ۔ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے دے۔ ناظرین کرام، ایمان کی طاقت انسان کو جنت تک پہنچا سکتی ہے، لیکن جو راستہ اللہ تک جاتا ہے وہ عشق کا راستہ ہے۔ یہ ایسا علم ہے جس سے ملتا ہے اس کے اندر سے اس علم کی خوشبو آتی ہے، اور یہ علم بڑے بڑے فلاسفر اور دانشوروں کو بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ فلسفی ہمیشہ اپنی عقل سے سوچتا ہے اور سمجھ بوجھ سے مختلف کیا سرائیاں کرتا ہے، جبکہ اہل علم کی بات اس کا ذاتی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اس لیے اہل عرفان کی اپنی ایک الگ دنیا ہے۔ اللہ نے 18,000 جہاں انہی اہل عرفات کی پرواز کے لیے پیدا فرمائے ہیں۔ بنا عرفان حاصل کیے ان جہانوں تک رسائی ناممکن ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کی ہر مخلوق جسے اللہ نے پیدا کیا ہے ویسے ہی مر جاتی ہے، چاہے وہ بھیڑ بکریاں یا جنگلی جانور ہوں یا پیڑ پودے ہوں، مگر انسان جیسے پیدا ہوتا ہے ویسے نہیں مرتا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو کبھی وہ چنگیز خان، کبھی بھلڈر، کبھی یزید، کبھی فرعون بن کر جاتا ہے، یا وہ کبھی رومی، اقبال یا یزید، بسطامی، صوفی، سنت فقیر، درویش بن کر اس دنیا سے جاتا ہے۔ انسان اگر گرنے آئے تو اسفل السافلین میں جا گرتا ہے، اور اگر اٹھنے آئے تو قلندر کا مقام بھی حاصل کر لیتا ہے۔ یہی انسان کبھی جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے، کبھی فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ انسان جب اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت راستے بناتا ہے، اسے کسی اللہ والے کی صحبت عطا کرتا ہے جہاں سے اسے معرفت الہی عطا ہو سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، جب انسان کی عمر 40 سال سے اوپر ہو جاتی ہے تو عزت، دولت، شہرت سب سما چکا ہوتا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر میں کہاں سے آیا ہوں اور اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ یہ سوچتا ہے کہ اوپر وہاں ستاروں کے پرے کون کون سے جوان پوشیدہ ہیں۔ شاید وہ اپنا پہلا گھر ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ انسان کا جسم فانی ہے اور اس کی روح ابدی مٹی سے بنا
جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن روح جہاں سے آئی ہے وہ اپنے اصل مقام پر جانا چاہتی ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا بت تیار کیا گیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اس لیے روح کی پیاس اللہ کی معرفت ہے۔ روح ہمیشہ اپنے خالق کے حقیقی کے پاس جانا چاہتی ہے، لیکن انسان کا سارا دھیان اس کی ظاہری جسم پر ہے۔ انسان اپنے ظاہری جسم کی خوراک کا بندوبست کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن روح ایک دن تڑپ تڑپ کر بیمار ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی روح پر ظلم کرتا ہے اور اسے خالق کے حقیقی تک پہنچنے نہیں دیتا۔ انسان کی روح جب بیمار ہوتی ہے تو وہ بے قرار رہنے لگتا ہے، اور یہ بے قراری ایسی ہے جیسے میڈیکل سائنس میں انزائٹی، ڈپریشن اور ڈپریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان جسم کے علاج میں لگا رہتا ہے اور ڈاکٹرز اور سائیکالوجسٹ کے پاس جا جا کر ایک دن تھک جاتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس کی روح اس کی توجہ چاہتی ہے۔ انسان کے اندر اللہ کا راز پوشیدہ ہے۔ انسان اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا حجاب ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر نفس کا پردہ درمیان سے ہٹ جائے تو انسان اپنے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اسے اپنی کھوج کرنی ہے، اپنے اندر کا سفر کرنا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس پر اللہ مہربان ہو گیا ہے جس نے اسے اس کھوج میں لگا دیا ہے۔ یہ کھوج ہر کسی کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، اور جس کا دل میں پیدا ہو جائے اس کو اللہ کی لگن لگ جائے، وہ اپنے اس پزل کو ایک دن صاف کر ہی لیتا ہے اور بارگاہ الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنا بیج رکھ کر بھیجا ہے۔ اللہ کا یہ بیج ہر انسان میں موجود ہے، چاہے وہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اسے سکھ، عیسائی، مسلم یا ہندو بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں نے شریعت کی تعلیم کے بعد طریقت حقیقت اور معرفت کے لیے کسی مشکل بابا کے پاس زمین تیار کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی عباری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک دن وہ بیج ہم پر ہر صورت میں ٹوٹ پڑتا ہے، اور وہ بیج ٹوٹتا ہے تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا جاتا تو انسان کی جرت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ انسان کو اس نے اپنی پہچان کے لیے الگ فرمایا ہے، اور جو لوگ اسے پہچان لیتے ہیں وہی لاکھوں فوت ہو جاتے ہیں۔ انہیں کسی کا ڈر یا خوف نہیں ہوتا، وہ موت ہی کیوں نہ ہو عورتوں کا مستاق ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں اور موت انہیں چیز دکھا دیتی ہے۔ وہ جان جاتے ہیں کہ انہیں اس کے جسم کی قید سے آزاد ہو جاؤں گی۔ نبوت چلا لیں تلاش میں، اصل میں لائٹ بھی چلانے جا رہی ہوں، اور ایک دن مٹی میں انسان کے اندر اللہ کا بہت بڑا راز ہے، جو راز عرفات ذات سے کھلتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو خود کو پہچان جائے گا، اللہ کی پہچان اس کی نشانیوں سے ہوتی ہے، اور انسان کے اندر اللہ کی بے پناہ نشانیاں پوشیدہ ہیں۔ اللہ انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ انسان کو صرف اپنی شہرگ یعنی یہ بات بتایا ہے کہ تمہارے رہنمائی کے انسان اپنی شہرت کو نہیں، ہاں جی اس کے لیے کسی نفس مطمئنہ تک ہے۔ جو لوگ یہ سفر طے کر لیتے ہیں، دین کے تمام بڑے رکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ادا کر لیتے ہیں، لیکن منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ منزل کچھ اور ہے، اور بنا کسی گائیڈ کے آپ منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو بھٹک جائیں گے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ کا راز جو ہو جائے گا اس پہ کھل جائے گا، اور اس دنیا میں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام مکمل ہو جائے گا۔ جو لوگ معرفت الہی کے متلاشی ہیں وہ ضرور کمنٹ میں رائے دیجیے گا۔